بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا موضوع ہے عید کی نماز کے سلسلے میں چند مسائل جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کل لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس میں لوگ گھروں کے اندر بھی نماز پڑھائیں گے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ چند چیزوں کا خیال اس کے اندر رکھا جائے۔ ایک تو امام کے علاوہ 3 مردوں کا ہونا، 3 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے جمعے کے لیے بھی، اور یہی شرائط جو ہے کہ عیدین کے لیے بھی ہیں، اس لیے کم از کم اتنے افراد ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم اذن عام کا بھی خیال اس میں رکھیں، اس طریقے سے کہ ہم باہر سے بھی کچھ لوگوں کو بلا لیں، لیکن بھیڑ نہ ہم اکٹھا کریں، یا آپ کسی دوسرے کے یہاں اگر چلے جاتے ہیں تو گویا کہ یہ اجازت اذن عام کی جو شرط ہے وہ اس کے اندر حاصل ہو جائے گی۔ ایک تو اس چیز کا ہم کو خیال کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر شامل ہوتا ہے اور اس کی جو تکبیرات زوائد ہیں وہ اگر فوت ہو جاتی ہیں، وہ نہیں کہہ پاتا ہے، تو جیسے ہی وہ آئے گا، امام صاحب چاہے قرأت بھی کر رہے ہوں یا کر چکے ہوں، تو آتے ساتھ سے پہلے ان تکبیرات زوائد کو بھی وہ کہہ لے، جو زائد 3 تکبیریں ہیں ان کو بھی وہ جلدی جلدی کہہ لے۔ اگر وہ قیام کی حالت میں بھی نہ کہہ پائے اور امام صاحب رکوع کے اندر ہیں، تو بجائے رکوع کی تسبیح پڑھنے کے وہاں پر ہم جو زائد تکبیریں ہیں ہم ان کو کہہ لیں گے رکوع کے اندر۔ اور اگر کسی شخص کی پہلی رکعت ہی فوت ہو جاتی ہے اور وہ دوسری رکعت کے اندر شامل ہوتا ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ تو پھر اس کے لیے جو تکبیرات زوائد ہیں، اب وہ اس کی جو زائد تکبیرات جو چھوٹی تھی پہلی رکعت میں، وہ قرأت سے پہلے کہی گئی تھیں، لیکن یہاں پر جو ہے جب وہ اپنی نماز پوری کرے گا تو پھر اپنی نماز میں قرأت کر لینے کے بعد اور یعنی الحمد شریف اور سورت ملانے کے بعد پھر ان زائد تکبیرات کو کہے گا۔ تو یہ اہم گویا کا مسئلہ ہے۔ اس کو ہم در مختار اور شامی میں صفحہ نمبر 55 جلد نمبر 3 مکتبہ زکریہ دیوبند کے اندر ہم اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس چیز کو جو ہے ہم خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی شخص کی پہلی رکعت فوت ہو گئی ہے تو دوسری رکعت میں امام کے بعد میں جس طریقے سے وہ قرأت کے بعد میں تکبیرات زوائد کہتا ہے، اسی طریقے سے جب وہ اپنی نماز پوری کرے گا تو پھر ایسی صورت میں وہ قرأت کے بعد یعنی الحمد شریف اور سورت کو ملانے کے بعد پھر ان چھوٹی ہوئی تکبیرات کو کہے گا جو بظاہر قرأت سے پہلے چھوٹی تھی پہلی رکعت کے اندر، لیکن جب اپنی نماز پوری کرے گا تو اس میں وہ قرأت کے بعد یعنی الحمد شریف اور سورت کو ملانے کے بعد پھر بعد میں ان کو ملائے گا، ان کو زائد تکبیرات کو ان کو کہے گا، تاکہ یہ جو تکبیرات زوائد ہیں وہ لگاتار نہ آ جائیں۔ اس وجہ سے اس میں شامی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے صفحہ نمبر 55 جلد نمبر 3 پر کہ ان چھوٹی ہوئی تکبیرات کو وہ اب قرأت کے بعد کہے گا، قرأت سے پہلے نہیں کہے گا۔ اس کا ہمیں خیال کرنا ہے۔ ایک اور چیز کا خیال ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر بالفرض کوئی سجدہ سہو کا وجوب ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہی کہ کسی نے کوئی تکبیرات چھوڑ دی، تو عام طور پر چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں، اس لیے علماء نے فتنے کے اندیشے کی وجہ سے سجدہ سہو کو ساقط کر دیا ہے، سجدہ سہو کے حکم کو ساقط کر دیا ہے کہ سجدہ سہو نہ کیا جائے۔ لیکن ان دنوں میں چونکہ اب مجمع زیادہ نہیں ہوگا لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اس کے قوانین کی وجہ سے، اس لیے یہاں اگر کوئی سجدہ سہو والی کوئی شکل پیدا ہوتی ہے تو پھر یہاں پر سجدہ سہو کیا جائے گا، یہاں پر سجدہ سہو اس کو لیے کرنا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔